بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله، الحمد لله، ما شاء الله، الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا، وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم، ووعده مقاما محمودا، وجعله سراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأولا رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وثانيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله. الحمدللہ، اللہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کی عنایت اور مہربانی سے، اللہ کے کرم اور خاص انعام سے ہم اس وقت اس منفرد اور مقدس ترین مجلس میں شامل ہیں۔ ختم بخاری کی مجلس کئی اعتبار سے بالکل منفرد اور مقدس اور ان طلباء کی زندگی کے لیے پہلی اور آخری مجلس ہے جو دوبارہ شاید کبھی نہیں آئے گی۔ نہ اس سے پہلے یہ مجلس ان کی زندگی میں آ سکتی ہے اور نہ آئندہ آئے گی۔ آئندہ اگر آئے گی تو وہ ان کا ختم بخاری نہیں، وہ دوسرے طلباء کا ختم بخاری ہوگا جس میں یہ شریک ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کی زندگی کا بہت ہی انوکھا اور بہت یادگار لمحہ ہے کہ جب ہم اس ختم بخاری کے مجلس میں اللہ کے فضل و احسان سے شریک ہیں۔ اپنی طرح طرح کی کمیوں، کوتاہیوں، خامیوں
اور عیوب کو سامنے رکھ کر کے ہم سب کو کھل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں اس نعمت کے حقدار نہیں تھے اپنی کمیوں کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اگر پڑھانے والے کو بھی یہ توفیق عطا فرمائی اور پڑھنے والوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی تو بے انتہا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم قلیل من عبادی الشکور فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون ان الانسان لربہ لکنود لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم کو بہت اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، پڑھانے والے اساتذہ کرام کو بھی اور پڑھنے والے آپ طلباء کو، جو اب کچھ دنوں کے بعد طالب علم نہیں، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کا شمار اس طبقے کے ساتھ ہوگا جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امیدیں وابستہ تھیں کہ جب میری امت بے دینی کی طرف جا رہی ہوگی اس وقت میرے دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا کام جو طبقہ کرے گا ان کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوں گی۔ اللہ نے آپ کو اسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ جب ہم پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں پہنچے تھے اور ابتدائی تعلیم شروع کی تھی، ہو سکتا ہے اس 8 سال کے عرصے میں کہیں شیطان کے حملوں کا شکار ہو جاتے، کہیں نفس کے دھوکوں کا شکار ہو جاتے، کہیں ایسی مشکل حالات سامنے آ جاتے جس کے نتیجے میں آپ کی پڑھائی کا سلسلہ وہیں رک جاتا ہے اور آپ کسی اور راستے پر چل پڑے ہوتے۔ لیکن اللہ نے ہر مرحلے پر آنے والی رکاوٹوں سے بچایا، نفس کے حملوں سے بچایا، شیطان کے بہکانے سے بچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس منزل تک پہنچے۔ تو بہت زیادہ شکر کے جذبات دل میں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ شکر کے کلمات زبانوں پر ہونے چاہیے، بلکہ بار بار صلاۃ و شکرانہ پڑھیں اور اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ ختم بخاری کا یہ مقدس عمل در حقیقت ان ہمارے اساتذہ کا کام ہے جنہوں نے پورے سال بخاری شریف پڑھائی۔ اگر ایک ہی استاد نے پڑھائی ہے جلد اول جلد ثانی تو انہیں کا حق ہے، اور اگر 2 اساتذہ کرام نے بخاری شریف پڑھائی جلد اول جلد ثانی تو دونوں آپس میں طے کر کے کوئی ایک منتخب ہوتے اور وہی ختم بخاری کا اہتمام کرتے۔ لیکن ان دوستوں نے یا ان عزیزوں نے یا ان پیاروں نے یا ان ہمارے ہم پلہ بہت سارے اعتبار سے اور بلند مرتبہ بہت سارے اعتبار سے ان رفیقوں نے مجھے بار بار اصرار کے ساتھ حکم فرمایا، تو ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا، ورنہ سعادت مندی یہ تھی کہ جنہوں نے پورے سال کتاب پڑھائی وہی ختم بخاری بھی کراتے اور ہم بھی اس مجلس میں شامل رہتے۔ برکتیں سننے والوں کو بھی ملتی ہیں، شریک ہونے والوں کو ملتی ہیں۔ تو محض ان کے اصرار کی بنیاد پر اب اس درس بخاری کے آخری سبق میں میری شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جن نحوستوں کے اور جن سزاؤں کے ہم مستحق ہیں، اللہ نے آج تک بھی محفوظ فرمایا اپنی سزاؤں سے، اور آئندہ بھی محفوظ فرمائے۔ اور اللہ جل شان ہو اس مجلس کو ہم سب کے لیے اور خاص طور پر ان طلباء کے لیے جن طلباء کے لیے یہ مجلس اصل میں منعقد ہوئی ہے اور جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ مستقبل میں دین کے داعی اور محافظ بنیں گے، جس کی قیمتی نصیحتیں ابھی آپ سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ شان ہو آپ کا مقدر ویسا بنائے، وہ توفیق عطا فرمائے، وہ وسائل عطا فرمائے، اور راہ حق کی استقامت اور آئندہ مستقبل میں داعی دین بھی بنائے، محافظ دین بھی بنائے، محقق دین بھی بنائے، شارح دین بھی بنائے، اور دین کے مختلف میدانوں میں خدمات لے۔ بخاری شریف کی اس آخری سبق میں جو مباحث بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جانے چاہیے، بعض ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ بہت ہی اونچے درجے کے عالمانہ مضامین بیان فرماتے ہیں، اور بعض ہمارے بزرگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس درس کو وہ مصلحانہ اور مرشدانہ درس بناتے ہیں
ताकि वो इस्लाह बन जाए। पढ़ने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए दोनों तरह का मिजाज है। और बाद दफ़ा मजमे की रियायत करते हुए कुछ इल्मी गुफ्तगू भी होती है, कुछ इस्लाही गुफ्तगू भी होती है, और बाद हमारे अकाबिर जो हैं मजमे की रियायत करते हुए खालिस इस्लाही गुफ्तगू करते हैं, और बाद हमारे अकाबिर जो हैं वो इल्मी गुफ्तगू और बहुत ही ऊँचे दर्जे की इल्मी गुफ्तगू करते हैं। ये दरअसल मौकूफ़ है बोलने वाले के इल्म पर और उनकी नज़र पर, और मजलिस में शामिल होने वाले जो शुरका होते हैं उनके हालात पर। बहरहाल इस वक्त जो मुख्तसर सा टाइम हमारे पास है, इस मुख्तसर के वक्त में इंशाअल्लाह जो मुफीद मबाहिस इस मजमे के मुनासिब हाल होंगे बस उन्हीं के मुतालिक गुफ्तगू होगी। हज़रात उलमा किराम, अज़ीज़ तलबा इज़ाम और मजलिस में शरीक होने वाले दीनी भाइयों, अल्लाह ने इस दुनिया में दो निज़ाम जारी फरमाए हैं। एक निज़ाम को कहते हैं निज़ाम तकवीन और एक निज़ाम को कहते हैं निज़ाम तशरीअ। निज़ाम तकवीन को कहते हैं तकवीनियात और तशरीअ को कहते हैं तशरीइयात। इसके माना क्या हैं? अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने इस कायनात की तख्लीक की, कायनात के तख्लीक में तमाम वो चीज़ें पैदा की जिनकी ज़रूरत थी, और कायनात के तख्लीक मखलूक़ात के तख्लीक के साथ साथ फिर इंसान के तख्लीक की, और इस इंसान के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी जिसका इंसान को इल्म नहीं था वो सारी चीज़ें अल्लाह ने पैदा फरमाई। हवा, पानी, ग़ज़ाएँ, मुनासिब मौसम, रात, दिन, एनर्जी, ताकत, अनाज, फल, मौसम, जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ पैदा होने के लिए गरज वो तमाम चीज़ें जो कायनात में अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं वो दरअसल इंसान की ज़िंदगी को राहत पहुँचाने और इंसान की ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात पूरा करने का निज़ाम है। और ये अल्लाह की हिकमत और मशीयत है कि इंसान के जिस्म को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें पैदा कर चुके हैं मखलूक़ात के रूप में, बल्कि हर मखलूक के अंदर बेशुमार चीज़ें वो हैं जिसकी इंसान के जिस्म को ज़रूरत है। इल्म तशरीहुल आज़ा जो कदीम इल्म तिब में पढ़ाया जाता था, या आज के ज़माने में मेडिकल कॉलेजों में जो इल्म एनेटमी पढ़ाया जाता है, एनेटमी, उन तमाम उसको पढ़ करके समझ में आता है कि इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा कैसे काम करता है और किस हिस्से को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुख्तसरन मसलन इंसान के जिस्म को किस्म किस्म के विटामिन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, पोटाशियम की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, जिंक चाहिए, और इसके अलावा और बहुत कुछ चाहिए। और अल्लाह ने तमाम चीज़ों में ये मुहैया रखे हैं। कुछ ग़ज़ाओं में आयरन है, कुछ में कैल्शियम है, कुछ में पोटाशियम है, कुछ में एक चीज़ है, कुछ में दूसरी चीज़ है। धूप के अंदर अलग विटामिन है, पानी के अंदर अलग खुसूसियात है, ग़ज़ाओं के अंदर अलग खुसूसियात। ये तमाम दरअसल इंसान की ज़रूरतें पूरा करने का इलाही निज़ाम है, खुदावंद तआला शानो का निज़ाम है। इंसान के जिस्म का अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए वह तमाम चीज़ें अल्लाह ने मुहैया की हैं। देखने को आँखें, सुनने को कान, बोलने को ज़ुबान, सोचने के लिए दिमाग, नींद का सिस्टम, खाने का चबाने का सिस्टम, इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह सैकड़ों सिस्टम है जो इस इंसान के जिस्म में हर वक्त काम करते हैं। मुझे एक बड़े डॉक्टर ने एक मरतबा बताया था, मुखातब करते हुए कहने लगे, मुफ्ती साहब मरना अजीब नहीं है, जीना अजीब है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे जीना अजीब है? कहने लगे मरने के माना यह है सिस्टम बैठ गया, इंसान मर गया, अल्लाह का फैसला है, इंसान की रूह निकल गई, मर गया। जीने का मतलब यह है कि सारे सिस्टम काम कर रहे हैं और सारे सिस्टम काम कर रहे तब आदमी जी रहा है। मरने के लिए तो सिस्टम बैठ जाएगा, खत्म हो गया, लेकिन जीने के लिए सारी चीजें होनी चाहिए तब। अब उसके बाद फिर उन्होंने तफसील सुनानी शुरू की। ये तमाम निज़ाम तकवीन है। अल्लाह ने इसके साथ ही दूसरा निज़ाम शुरू किया, उसको कहते हैं निज़ाम तशरी। क्या इंसानों जैसे मैंने तुमको पैदा किया, तुम्हारे लिए तमाम सोर्सेज पैदा किए, तमाम वसाइल तुम्हारे मुहैया किए, जिन जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें तुम्हारे मांगे बगैर तुम्हारे लिए मैंने मुहैया कर दी हैं। जो तुम जानते भी नहीं थे और उनकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती थी वो सारी तुम्हारे लिए मैंने मुहैया कर दी। जब खालिक मैं हूँ, जब राज़िक मैं हूँ, जब मुतसर्रिफ मैं हूँ, जब कायनात चलाने वाला मैं हूँ और तुम्हारी जिस्म की तमाम अंदरूनी बैरूनी ज़रूरतें पूरा करने वाला मैं हूँ, तो हुक्म भी मेरा ही चलेगा। अला लहुल खल्क वल अम्र, जिसने तख्लीक की फैसला उसी का चलेगा।
یہ جو امر ہے یہ امر دراصل نظام تشریع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شاہ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے تمام دنیاوی ضروریات مہیا کر دی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ نے زندگی گزارنے کے لیے نظام مقرر فرمایا، اس نظام کو کہتے ہیں نظام تشریع۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے انسانوں کے تخلیق کا کام آغاز شروع ہوا، اور آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے انہی کے ذات سے نظام تشریع بھی شروع ہوا۔ پیدا بھی اللہ ہی نے کیا، حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا، اور یہ انسان کی عقل کے ٹھیک مطابق ہے کہ جناب جس نے مکان بنایا وہی طے کرے گا کیسے بناؤں گا، جس نے زمین کا پلاٹ خریدا وہی طے کرے گا زمین کے پلاٹ کا کیا کرے گا، جس نے کپڑا خریدا وہی طے کرے گا کہ مجھے اس کپڑے کا کیا بنانا ہے، جس کی جیب میں پیسہ ہے وہی طے کرے گا اس پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، جس نے سونا خریدا وہی طے کرے گا سونے کا کیا بنایا جائے گا۔ غرض یہ کہ جیسے انسان جو چیز مہیا کرتا ہے اسی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس چیز کا استعمال کہاں کرنا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو اللہ ہی کو حق ہے فیصلہ کرنے کا کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اسی کو کہتے ہیں ہم نظام تشریع، شریعت سازی۔ اور شریعت میں کیا ہوتا ہے، تمہیں یہ چیزیں انجام دینی ہیں اور ان تمام چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا ہے۔ شریعت نام ہے اللہ کو اور اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ اور اللہ کے نبی کے لازم کردہ چیزوں پر عمل کرنا، اللہ اور اللہ کے نبی کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو شریعت اور وہیں سے چلی جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ یہ شریعت جب وہاں سے چلی، ہر زمانے کے لیے ایک ایک نبی آتا گیا کہ کچھ نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی، کچھ نبیوں کو کتابوں کے بغیر بھیجا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ تمہیں عطا کی جا رہی ہے، لیکن تم سے پہلے فلانا نبی آیا ہے، اس نبی پر ہم نے جو دین نازل کیا تمہیں اسی دین کو لوگوں کو سنانا ہے، اسی دین کی آگے تشریح کرنی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعداد زیادہ ہے بمقابلے رسولوں کے۔ رسول اس ذات کو کہتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی اور نیا دین بھی عطا کیا گیا، نئی شریعت عطا کی گئی۔ دین سے مراد اصول دین نہیں، اصول دین تمام نبیوں کے ایک ہی ہیں۔ اصول دین میں توحید، رسالت، آخرت، یہ اصول دین ہیں، یہ ہر نبی کے ایک ہی ہوتے تھے، لیکن شریعت کے احکام الگ الگ ہو سکتے تھے۔ ایک نبی کے دور میں ایک چیز حلال تھی، اگلے نبی کے دور میں کوئی چیز حرام ہوگی، اگر ایک نبی کے دور میں عبادت کا ایک نہج تھا، اگلے نبی کے دور میں عبادت کا کوئی دوسرا نہج ہو سکتا ہے، مگر ان تمام میں شرک سے نفی ہوگی۔ کسی نبی کے دور میں کسی نبی کے دین میں شرک کی اجازت نہیں ہو سکتی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کے دین میں کامن مشترکہ ہیں: توحید، شرک کا رد، رسالت، خدائی کی نفی، آخرت اور آخرت کا تصور۔ اب جب ہر نبی ہر علاقے میں آتا گیا اور وہ اپنے دائرے میں رہ کر کے اتنے عرصے تک اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے گئے، یہاں تک کہ پھر اخیر میں اللہ کا فیصلہ ہوا اب اس پوری کائنات کے لیے کسی ایک نبی کو بھیجنا ہے۔ وہ نبی سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ۔ آپ آخری نبی، پورے عالم کے لیے نبی، قیامت تک کے لیے نبی، پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کرنے والے۔ آپ کے آنے کے بعد اب کوئی دین اللہ کو قبول نہیں ہے، کوئی دین اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اعلان ہو گیا ان دین عند اللہ الاسلام، اب صرف دنیا میں دین اگر تو یہ دین اسلام ہوگا۔ اعلان ہو گیا وما یبتغی غیر اسلام دینا فلا یقبل منہ، اور اب اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر کے آؤ تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ شانوں نے، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی واپس آ جائے دنیا میں، اس نبی کو بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع کرنا ہوگا، انہی کہ دین کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہوگی، جیسا کہ خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی ایک ہی راستہ تھا، وہ میری اتباع کرتے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ شانوں نے خاتم النبیین بنایا اور قیامت تک کے لیے نبی بنایا، تو لازماً آپ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جانا چاہیے تھا۔ پچھلے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابیں محفوظ نہیں رہیں اور آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب محفوظ ہے۔ پچھلے نبیوں نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ اس کا کہیں کوئی حساب نہیں ہے، کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ کرانے کا پورا انتظام کیا۔ جو دین اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اگر وہ الفاظ کے ساتھ نازل ہوا تو وہ قرآن کریم ہے، وہ بھی محفوظ۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا یا جس میں اثر سے کوئی کام انجام دیا، وہ بھی دین ہے، اس کو بھی محفوظ کرنے کا انتظام کیا گیا۔
پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کی ایک بات بھی محفوظ نہیں، اور پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کا ایک عمل بھی محفوظ نہیں، حالانکہ وہ سارے اللہ کے نبی تھے، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیثوں میں بے شمار حدیثیں ایسی پڑھی ہوں گی جن حدیثوں پر کوئی عمل نہیں کرنا ہے، وہ عمل کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن حدیثیں لکھی جائیں گی، حدیثیں وہ ہیں، وہ حدیث کے نام پر پڑھی بھی جائے گی، بیان بھی ہوگی، لیکن عمل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا درمیان پورے سال میں کہ یہ حدیث ہے مگر عمل کرنے کی چیز ہی نہیں اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے جتنے حالات ہیں وہ سارے حدیث ہیں، مگر ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا، میں نے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہاتھ اور ریشم سے زیادہ نرم ملائم ہاتھ میں نے آپ کا دیکھا۔ اب ظاہر ہے اس پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو یہ عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، مگر حدیث موجود ہے۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آدھی رات کے وقت جب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور اسی وقت آپ غسل کر کے تشریف لائے، اور جب مسجد میں داخل ہو گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مسجد میں داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جب مسجد میں قدم مبارک رکھا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے ایسے کیا، یہ، اور ایسے کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ کا انگوٹھا آپ کے سر مبارک کے کنارے سے گزرتے ہوئے آپ کے کانوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے پیچھے چلا گیا۔ ظاہر ہے اس کے معنی تھوڑا ہے کہ آج ہمارے امام صاحب کو اس پر عمل کرنا ہوگا، نہیں، لیکن حدیث ہے، حدیث بیان ہوگی۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی اس کو کمر پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اسی حال میں آپ نے نماز پڑھی، تو اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آج ہم مسلمان جو ہے وہ ایک ایک بیٹی کو یا نواسیوں کو کمر پر لٹکائیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ بے شمار حدیث وہ ہے جو عمل کرنے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کردہ حدیث ہے اسے وہ محفوظ ہے، بیان ہوگی، سندوں کے ساتھ بیان ہوگی، اور یہ صرف محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ کہ اس پر بھی بحث ہوگی کہ آپ کا مبارک ناخن کیسا تھا، اس پر بھی حدیثیں نقل کی جائیں گی کہ آپ کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے تھے، اس پر بھی حدیثیں ہیں کہ آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو حضور کی ذات اقدس کے آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، اور آپ کے حرکات و سکن، حتیٰ کہ آپ نے نماز کے دوران نہاتا کہ آپ نے نیند کے دوران خراٹہ لیا، اس کو بھی حدیث میں نقل کیا گیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سمعت غطیتہ او خطیتہ، میں نے حضور نبی علیہ السلام کو فلاں موقع پر آرام کرتے ہوئے دیکھا، جب رات گزاری تھی عبداللہ بن عباس نے حضور کی میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آپ نے جب تہجد کی نماز کے بعد جب آپ نے آرام کیا اور آرام میں آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، یہاں تک کہ کھراٹے بھی لیے، پھر اٹھ گئے، پھر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے، تو عبداللہ بن عباس بڑے اہتمام کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا کھراٹا بھی سنا، سمعت غطیتہ۔ اب اس کا معنی تو نہیں ہے کہ ہم لیٹیں گے اور جان بوجھ کر کے خراٹے لیں گے، نہیں بھی آ رہے ہوں گے تب بھی خراٹے لیں گے، عمل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ بھی محفوظ، جو کیا وہ بھی محفوظ، آپ کے جسم اطہر سے جو حرکات صادر ہوئیں اختیاراً یا غیر اختیاراً وہ بھی حدیث، آپ نے نیند کی حالت میں کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث، بیداری میں کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث۔ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفت او تقریر فی حالت الیقظہ وفی حالت النوم اختیاریا کان او غیر اختیاریا، تمام یہ حدیث ہے۔ لیکن فقہاء کرام جب حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو اتنی تفصیلی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ فقہاء کرام جب حدیث کی تعریف کریں گے تو ان کا مقصد ہوتا ہے حدیث کی وہ تعریف کرنا جو استنباط احکام کی بنیاد بن سکے، اور اللہ کے